الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے، ریپینٹنس کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کیوں کرنی چاہیے، اور توبہ کا سارا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہماری پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کے ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس کی امپورٹنس اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ وہ ذات ہیں جو اللہ کی محبوب ذات ہے اور جن کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے درجات بہت بلند رکھے ہیں اور معصوم ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے ان کو مبعوث کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ، بلکہ ایک اور بھی روایت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کا کلمہ ادا کرتے بھی تھے، اور اس چیز کو ریکال بھی اپنے ذہن میں کرتے تھے، کیونکہ اصل تو ذکر وہی ہوتا ہے نا، ایک تو ہے کہ انسان صرف زبان سے 100 مرتبہ استغفار کہہ دے، لیکن ذکر یہ تو ورد میں آتا ہے، لیکن ذکر وہ ہوتا ہے جو انسان سوچ سمجھ کے کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ کلمہ انسان سوچ کے کہتا ہے، سمجھ کے کہتا ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس عمل کو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ کر رہی ہے، تو ہم جیسے انسان جو دن میں کتنی بیش بہا غلطیاں کرتے ہیں، اور ہماری تو زندگی ہے ہی سراپا خطا، کتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان میں کتنی کمی بیشی ہم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، ہم صرف اس حدیث سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ حدیث اس امپورٹنس کے لیے کافی ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ ذات اتنی مرتبہ جو ہے وہ استغفار کا کلمہ ادا کر رہی ہے، تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم سنت پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو کم از کم ایک شخص کو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو تھی کچھ اس کی امپورٹنس کے حوالے سے۔ اس کی جو لفظ ہے توبہ کا، ریپینٹنس جسے ہم کہہ رہے ہیں، توبہ کا جو ورڈ ہے عربک میں تابہ یا توبو سے نکلے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، اور ویسے جو اس کے مطلب لیے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ گلٹی فیل کرے کچھ غلط کام کر کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے، گناہ کی ڈیفینیشن بہت سمپل سی بتائی ہے۔ اس دن میں بازار میں پھرا تھا، ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا سگریٹ پینا گناہ ہے، ایک بھائی نے کہا شیشہ پینا گناہ ہے، کسی نے کچھ کہا وہ نئی طرح کے آج کل سگریٹ آ گئے ہیں وہ پینا گناہ ہے۔ میں نے کہا کہ جتنی شکلیں بدلتی جائیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، کہ تمہارے دل کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ تو جب ہم اندر سے گلٹی فیل کرتے ہیں کسی بھی کام کے بارے میں اور ہمیں صحیح نہیں لگتا، تو اس کے بارے میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے نہ ہو، یہی چیز توبہ کہلاتی ہے۔ تو یہ تو اس کی کچھ ڈیفینیشن کے حوالے سے تھا، اور اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو گناہوں کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر کس طرح کے گناہ ہیں اور ان کی ٹائپس کیا کیا ہیں۔ تو ایک کچھ مائنر سینز ہوتے ہیں، کچھ میجر سینز ہوتے ہیں، شاید آپ نے اس حوالے سے پہلے سنا ہوگا
کہ ان میں فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میجر سنس کون سے ہیں. وہ پتہ کیسے لگے گا جو بھی میں گناہ کر رہا ہوں وہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ اس طرح کی ڈیفینیشن تو نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے یہ سارے گناہ جو ہیں یہ گناہ کبیرہ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو چیک کرنا چاہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اس کے بارے میں ایگزیکٹ کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہے، لیکن علماء نے تحقیق کر کے جو اس کا کرکس سارا نکالا ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ 3 کوالٹیز جس گناہ کے اندر ہوں یا ان میں سے کوئی کوالٹی ہو تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. پہلی چیز یہ کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی ہو، کسی گناہ کے بارے میں کرس آئی ہو اللہ کی طرف سے، جیسے کچھ آیتیں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین والی کچھ آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ پہ اتنے ناراض ہو جائیں، اتنے اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ تمام فرشتوں کی بھی اس شخص پہ لعنت ہوتی ہے اور لوگوں کی، یعنی کہ جو لوگ نہیں بھی لعنت کرے ان سب کی بھی کاؤنٹنگ کر کے اس کی لعنت یعنی کہ کرس اس شخص کے اوپر ہوتی ہے. تو ایسے گناہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہو، کرس کی ہو قرآن میں، تو یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ ایسے گناہ جن کے بارے میں آگ کا عذاب، ہیل فائر کا کہہ دیا ہو، جیسے کہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہی لوگ ہیں اصحاب النار ہیں، وہی جہنم میں یعنی کہ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح سے سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک خاص وادی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بنائی ہے جو ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے. ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ان سے پوچھا جائے گا یہ سقر یعنی کہ اس خطرناک وادی میں تمہیں کیا چیز لے کے آ گئی، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے کے آ گئی؟ تو وہ کہیں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو جہنم میں، جس کی جہنم کی سزا اس کے بارے میں لکھی گئی. اس طرح جب ہم قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جہنم کا پرومس کیا گیا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ میجر سن ہوگا جس کے بارے میں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی. جیسے چور کے بارے میں فرمایا، جب آپ 6 سپارے کو پڑھیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو چور ہے مرد ہو یا عورت اس کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب کیا ہے؟ یہ ایک سزا ہے. تو ایسے گناہ جن کے بارے میں، یا جیسے فرمایا اللہ اکبر، یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، جو بچے یتیم ہو جائیں ان کے مال پہ نظر رکھتے ہیں یا ان کا مال کھا جاتے ہیں، بہت ہی بڑا ظلم ہے. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. یہ بھی اب جیسے ایک سزا ہے کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. تو یہ اس کی کچھ گناہوں کی میں نے لسٹ لکھی. جیسے سب سے پہلا گناہ جو سب سے کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن، یہ جتنی میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں قرآن سے ہی، ہمیں جو ہدایت ملتی ہے دین کی وہ قرآن اور حدیث سے ہی ملتی ہے. یعنی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا یہ کبیرہ گناہ یہ صغیرہ گناہ، جو قرآن میں حکم آئے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا
لیکن جو سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، کیونکہ ہماری ذات پہ سب سے زیادہ جس کا حق ہے، جس کی ہمیں کہنا ماننا چاہیے، جس کی بات کو ہمیں ویلیو دینا چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جو اس کا کہنا نہیں مانے گا، اس کا کہنا نہ ماننا جو ہے وہ شرک میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ کو اللہ نہ ماننا۔ دیکھیں اگر ہم، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مال کے بندے ہوتے ہیں، وہ عبد الدینار ہوتے ہیں، عبد الدرہم ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ عبداللہ نہیں ہوتے، عبد الدرہم ہوتے ہیں، عبد الدینار ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مال کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں مال کمانے کی بات آتی ہے تو اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کا حکم چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کدھر پھر رہے ہو؟ کامیابی کس کو سمجھ رہے ہو؟ کامیابی ادھر ہے، حی علی الفلاح۔ جب یہ آوازیں آ رہی ہوں تو ہم اس آواز کو نگلیکٹ کریں اور اپنی مرضی کا کام کرتے رہیں، تو کیا ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہے؟ نہیں مانا۔ ہم عبداللہ نہیں رہے، بلکہ ہم عبد الدینار۔ اگر ہم دکانوں پہ بیٹھے بزنس کر رہے ہیں تو ہم عبد الدینار بن گئے، عبد الدرہم بن گئے، مال کمانے کی ہمیں فکر زیادہ ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں، جیسے شرک ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد کسی کو قتل کر دینا، اس کی بھی قرآن میں بہت وعید آئی ہے۔ چوری کی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح سے ربا یعنی کہ سود کھانے والے کے بارے میں بہت آیتیں آئی ہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو سود والی آیت ہے اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی میجر سینس میں سے ہے۔ اسی طرح زنا ہے، ایڈلٹری جسے ہم کہتے ہیں، نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑنا، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو چھوڑنا۔ تو یہ تو میجر سینس ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ان کو چیک کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کی لعنت کی گئی ہو قرآن میں، دوسرا یہ کہ آگ کا پرومس کیا گیا ہو کہ جو یہ کرے گا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، تیسرا یہ کہ وہ اس کے بارے میں کوئی پنشمنٹ آئی ہو قرآن کے اندر کہ دنیا میں اس کو یہ سزا ملے گی جو یہ کام کرے گا۔ یہ میجر سینس میں سے ہوتے ہیں۔ اور مائنر سینس یعنی کہ گناہ صغیرہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ایسی خطائیں ہوتی ہیں، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو بار بار کرنے سے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بار بار کرنے سے وہ ایک میجر سین میں کنورٹ ہو جائیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر ہم اپنی آنکھوں سے کوئی کسی نامحرم کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اپنی، جب کسی نامحرم پہ تمہاری نظر پڑے، کسی عورت پہ جو تمہاری محرم نہ ہو تمہاری نظر پڑے، تو اپنی نظر جھکا لیا کرو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہاری تھی، لیکن جو دوسری نظر ہوگی وہ شیطان کی نظر ہوگی، اور شیطان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب کوئی شخص اپنی آنکھوں کی نظروں کی پرواہ نہیں کرتا، کیا تو اس نے ایک کیا تھا، مائنر سا سین کیا تھا، یعنی کہ گناہ صغیرہ اس سے ہوا کہ اس نے ایک عورت کو دیکھا۔ لیکن اگر اس کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں پر بھی عورت گزری ہوگی، کوئی لڑکی گزری ہوگی، کوئی بھی خواتین گزری ہوں گی، تو وہ ان کو سٹیئر کرے گا، گھورے گا، دیکھے گا، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے اندر کے جذبات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس کا الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ شیطان آپ کو زنا کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ ایک میجر سین یعنی کہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو گناہ صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کو ریپیٹیٹیولی اگر کرتا رہے تو وہ گناہ کبیرہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ صغیرہ کی جو ہے ایک نشانی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شو آف کے لیے لوگ گناہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ سگریٹ پی رہے کوئی، تو وہ شو آف کرتا ہے اس چیز کو۔ تو گناہ کبیرہ کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو شو آف کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یا سوسائٹی میں کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک گروپ کے چونکہ حصہ ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور اس گروپ کا انفلوئنس اس پہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سگریٹ نہ پیا، ہم اس سوسائٹی میں بیٹھے رہے، تو ہمیں اس گروپ سے باہر نکال دیا جائے گا، یا لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، تم تو بچے ہو، تم نہیں پیتے ابھی تک۔ تو اس طرح کے جو دکھلاوے والے کام ہوتے ہیں لیکن ہوتے غلط کام ہیں، ان کو مائنر سینز میں شامل کیا گیا، گناہ صغیرہ میں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ وہی گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ مائنر اور میجر سینس کے حوالے سے تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ پروسیس آف
توبہ ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ایکچولی ہے ہی فطرت کا نام، اسلام ہے ہی دین فطرت۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی انسان ایسا ایسا پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو آپ کی جو اپنی ذات ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں نہیں آتی، آتی ہے نا؟ آپ کی ذات کے اندر کا ایک ایک جو سیل ہے، ایک ایک خلیہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے اندر نہیں آتا۔ ہمارے جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے، ایک ایک خلیہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک سیل اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، فطرت پہ ہوتا ہے وہ۔ لیکن جب ہم کوئی گناہ کر دیتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوتی، کوئی خطا ہوتی، میجر سن ہو یا مائنر سن ہو، تو وہ جو ایک عبادت کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ ہالٹ ہو جاتا ہے، وہ پاز ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ رک جاتا ہے، کیونکہ ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں حالت عبادت سے باہر نکال دیتی ہے۔ آپ سو رہے ہیں حالت عبادت کے اندر، مومن تو ہے ہی حالت عبادت کے اندر ہر وقت، جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سو رہے ہیں عبادت میں، آپ گیم کھیل رہے ہیں آپ عبادت میں، آپ ماں باپ کی خدمت کریں، گھر کی صفائی کریں، گھر کا سودا سلف لا رہے ہیں، مومن تو ہے ہی حالت عبادت کے اندر۔ جو چیز اس کو عبادت سے باہر نکالے گی وہ گناہ ہوگی۔ تو جب وہ گناہ کر دیتا ہے تو وہ اس کا سارا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ، ایک نیچر پہ جو بنایا ہوا تھا، کہ جو سسٹم چل رہا تھا، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، وہ پاز ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، شیطان کروا دے یا جیسے بھی ہو جائے۔ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا توبہ کے مطلب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کہ انسان تھوڑا گلٹی بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو فوراً سے جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ جو ساری چیزیں رک چکی ہوتی ہیں، فریز بھی ہوئی تھیں، وہ دوبارہ سے فنکشنالٹی شروع کر دیتی ہیں، اور ہر چیز اللہ کی عبادت دوبارہ سے شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پروسیس بھی تھوڑا سا دکھایا ہے کہ انسان سب سے پہلے ایک بالکل جب انسان پیدا ہوتا ہے کلین ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہر انسان جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کا تو ہر عمل عبادت ہے، کیونکہ وہ اپنا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر کا اگر بازار سے ماں باپ بھیجتے ہیں کہ سودا سلف لے کے آؤ، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر میں کوئی کپڑے سی کر کے دے رہا ہے، اپنے ماں باپ کی ہیلپ کر رہا ہے، یا بابا کے شوز پالش کر کے دے رہا ہے، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کا تو ہر عمل عبادت میں آتا ہے۔ خواتین جو گھر میں کھانا پکا کے دے رہی ہیں اپنے گھر والوں کو، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مجبوری میں کریں، اللہ کو یہ کام پسند ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کریں، تو اللہ ان سے یہ کام لے رہا ہے، وہ بھی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ تو مومن تو ہے ہی، یہ اللہ کی اس کے اوپر نعمت اتنی بڑی کہ وہ جس بھی آپ لوگ ادھر کلاس میں بیٹھے، کچھ بھائی باہر کام کر رہے ہیں، میں ادھر آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ We all are in the state of عبادہ until and unless کہ ہم خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے دین فطرت سے نکالتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر ہم سارے کے سارے سسٹم کو روک دیتے ہیں اور ہم عبادت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ پروسیس سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ اس کے بعد اب ہم توبہ کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ توبہ اور ریپینٹنس کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو اور بس شروع ہو جاؤ تو بس معافی شروع ہو جائے گی۔ آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے اوپر ایک دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا استغفر اللہ، یا آپ کو یہ الفاظ بھی نہیں آتے، آپ پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کی زبان نہیں چلتی، ہونٹ نہیں چلتے، لیکن آپ اپنے دل میں یہ لے کے آتے ہیں، یہ پوائنٹس اپنے دل میں لے کے آتے ہیں، تو آپ کی توبہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی
بہت زیادہ چٹکیں پڑھنے کی اور تسبیحاں بہت زیادہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جہنم کی آگ کو ہماری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو بجھا دیتا ہے. ایک آنسو اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اس کے لیے تسبیحات کے ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اندر سے کیا چیزیں چاہیے ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ توبہ کرنے کے لیے انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, سنسیریٹی ہونی چاہیے, ندامت ہونی چاہیے. اس پہ ابھی ہم بات کریں گے ان سارے پوائنٹس پہ. عزم ہونا چاہیے, اور اس کے بعد لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ واپس کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک خاص مدت تک توبہ قبول ہوتی ہے, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. ان پوائنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں. اخلاص کے بارے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہماری نیت صحیح خالص نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتے ہیں, ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہے. یہ قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت اس حوالے سے ملی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیے کہ ہم ہر چیز کو قسط یعنی کہ بیلنس طریقے سے کریں اور خالص ہو کر ہر کام کریں. یہ اللہ کو پسند ہے کہ انسان خالص ہو کے اللہ کا ہو جائے, اللہ سے توبہ کرے. تو جب ہم نیت میں اخلاص پیدا کرتے ہیں تو یہ پہلی شرط ہے جسے توبہ قبول ہوگی. جس شخص کی نیت میں اخلاص نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف کروانا چاہتا ہوں اور وہ تسبیحاں پڑھتا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے ابھی گناہ کیا تھا, اس کا امپیکٹ میری ذات پہ کیا ہوگا, معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, تو اس طرح سے توبہ قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے یہ کہ اخلاص. دوسری چیز یہ کہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے. یہ توبہ کی شرائط میں سے ہیں چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر انسان توبہ تو کرے لیکن شرمندگی نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ توبہ ہی نہیں ہے جس کے اندر شرمندگی نہ ہو. ندامت ہی ایکچولی جو ہے وہ ریپینٹنس ہوتی ہے, ندامت ہی ایکچولی توبہ ہوتی ہے. ریگریٹ از ایکچولی ریپینٹنس. اس سے صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریگریٹ از ریپینٹنس. جس کو شرم آ گئی اپنے عمل کے اوپر کہ میں نے غلط کام کر لیا, دل میں کھٹکا ہوا پھر بھی وہ کر گیا, لیکن اس نے شرم کھا لی کہ یا اللہ مجھ سے غلط کام ہو گیا, ندامت ہو گئی اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کے پروسیس میں سے گزرنا شروع ہو گیا. تو پہلی چیز اخلاص, دوسری چیز جو ہے وہ ندامت. ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی, دنیا میں تو ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ یار تم نے کسی کا دل توڑ دیا ہے نا, یہ رشتے کے اندر خرابی پڑ گئی ہے, دراڑ پڑ گئی ہے, شیشہ ٹوٹ گیا ہے, اس کو دوبارہ جوڑ بھی دو گے نا تو وہ اندر تمہیں دراڑیں نظر آئیں گی. اس دھاگے کو توڑ بھی دو گے نا تو جب دوبارہ اس دھاگے کو جوڑو گے رشتے کو تو اندر گرہ نظر آئے گی. دنیا میں ہم یہ سنتے ہیں نا اس طرح کے جملے, لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جب وہ انسان کو معاف کرتی ہے تو وہ سب اس کی غلطیاں بھلا دیتی ہے. وہ اس سے زیادہ انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. وہ آئینہ ہی نیا بنا کے رکھ دیتا ہے, وہ آئینہ کرچیوں والا ختم ہو جاتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں معاف کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, جس کو پسند ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث اس حوالے سے ہے کہ ایک شخص کی مثال انہوں نے دی جو ایک اونٹ کو, جس کے اوپر اس کا پورا کھانا لدا ہوا تھا, لے کے جا رہا تھا صحرا میں سے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. اور اس اونٹ پہ جاتے جاتے راستے میں اس نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا, رک گیا, ٹھہر گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظر پڑی تو اس کا اونٹ اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا, جس کے اوپر اس کا سارا مال, پانی, کھانا پینا سب کچھ تھا, اور وہ ریگستان کے بیچ میں ہے. اب وہ اس کا انتظار کرنے لگا, ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا, اس کو کہیں اونٹ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے جو اس کی موت ہے. اب تو میں ادھر ہی مر جاؤں گا, اب تو میں نہیں بچ سکتا. آخر کار وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے
اور بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب بس کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے لوگوں کو۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ اپنے سائڈ پہ دیکھے تو اس کا وہ اونٹ جو لدا ہوا تھا مال کے ساتھ، اس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو نظر آ جائے تو اس کی کیا فیلنگز ہوں گی اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے آتا ہے اللہ کے پاس توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ کو اس یعنی کہ کیا خوشی کی کیا فیلنگ ہوں گی اس کی، ایک دم جو جس حالت میں جانا اس کو سب کچھ نظر آ جائے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ندامت کے ساتھ رجوع کرنا یہ اس کی شرط ہے توبہ کی شرائط میں سے۔ اس کے بعد یہ کہ انسان یہ عزم کرے، اس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہو کہ میں یہ جو کام ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ نہیں ہے تو اس کی توبہ سچی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو یہ پتا کہ ٹھیک ہے میں بھی توبہ کر رہا ہوں لیکن بعد میں جا کے پھر میں وہی کام کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، جب میں سوسائٹی میں جاؤں گا پھر مجھے یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ He is not committed کہ میں یہ گناہ جو ہے یہ چھوڑ دوں گا، جب تک وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں نہیں لے کے آئے گا، اور تب تک جو ہے وہ اس چیز یعنی کہ اس کی توبہ کی شرائط مکمل نہیں ہوتی۔ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں گناہ کو لیکن پھر دوبارہ سے ہم وہ کام کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر تم نے یقین رکھنا ہے، کنوکشن ہونی چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی میں عمل اس وقت کر رہا ہوں اپنی امیجنیشن میں یہ رکھنا ہے کہ جس دن میں قبر میں ہوں گا یا اس دنیا سے جاؤں گا تو اس عمل کی، اس ڈیڈ کی کیا ویٹیج ہوگی۔ جب ہم آخرت کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ ذکر زیادہ سے زیادہ اللہ کا کیا جائے، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں شامل ہوا جائے، ایسی چیزیں جو ایسے سورسز جو آپ کا گناہ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ایسے سورسز سے دور رہا جائے، ایسی سوسائٹی سے دور رہا جائے، ایسی دوستیوں سے دور رہا جائے جو ہمیں اس گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جب تک آپ اس سوسائٹی سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ اس گناہ سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی جس میں 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اس شخص نے، اور پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو اس کو بتایا گیا کہ تیری توبہ نہیں قبول ہوئی، تو 99 قتل کر دی۔ اس نے اس شخص کو بھی قتل کر کے 100 قتل کر دیے تھے، اور پھر ایک عالم نے ان کو بتایا تھا کہ تم تب بچ سکو گے اس سے، تمہیں اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تب معاف کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جب تو اس شہر کو چھوڑ کے ادھر سے چلا جائے گا، یعنی کہ اس سوسائٹی کو تو چھوڑے گا تو اس گناہ سے نکلے گا اور اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سوسائٹی سے نکلیں گے تب ہم اس گناہ سے بچ پائیں گے، ورنہ ہماری توبہ کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اور اس کے علاوہ اپنی موت کا ہر وقت انسان جو ہے وہ انتظار کرتا رہے کہ کسی بھی وقت وہ آ سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جتنا زیادہ انسان اپنی موت کو یاد کرے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ توبہ کی کمٹمنٹ کرنے میں، تو گناہوں سے بچنے کی کمٹمنٹ کرنے میں وہ سنسیئر رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر اس نے اللہ کا کوئی حق پورا نہیں کیا تھا تو اللہ کے حقوق واپس کرے، یعنی کہ اللہ کی عبادت دوبارہ سے کرے، اللہ کو راضی کرے، اور اگر کسی انسان کا حق کھایا تھا، کسی یتیم کا مال کھایا تھا، کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس انسان سے معافی مانگے، اس کے رائٹس فلفل کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہ توبہ ایک وقت تک قبول ہوتی ہے۔ جب دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یار اب نماز پڑھو، تو وہ کہتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا جب ہم پھر اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے، ابھی 50-60 سال کی عمر میں جائیں گے پھر ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، کہ اگر وہ ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جائے۔ کیا ہم سب میں سے کسی کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا ہمیں پکڑنے کے لیے؟
ہمارے کتنے ہی دوست، ہمارے کتنے ہی رشتہ دار لمحوں میں ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ان کو پتہ تھا 5 منٹ پہلے تک پتہ تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور میں جانے لگا ہوں؟ نہیں۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، جب حاضر ہو جائے گا تم میں سے کسی کے اوپر موت حاضر ہو جائے گی، قال انی تبت الان، وہ کہے گا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اب وہ توبہ کرنا چاہے گا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ حالت کفر کے اوپر ہی مرے گا وہ شخص۔ جیسے فرعون تھا نا، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا کہ میں اب موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب نہیں، اب موت کا غرغرہ طاری ہو گیا، اب تیری موت کا وقت آ گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، تیرے پاس بہت وقت تھا توبہ کرنے کے لیے، آج وقت ہے ہمارے پاس توبہ کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی، وہ وقت نہیں ہوگا جو اگلے لمحے آنے والا ہے، 1 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ وقت توبہ کرنے کا نہیں ہوگا، کیا پتا ہماری زندگی کتنی ہے۔ تو آج ہم توبہ کریں گے، ورنہ حالت موت کے وقت جب فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور ٹائم جس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی ایک تو وقت میں نے آپ کو بتایا کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، اور دوسرا وقت وہ کہ جب قیامت کا دن اتنا قریب آ جائے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ آخری وقت ہوگا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ 2 اوقات ایسے ہیں جن سے پہلے ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ توبہ کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کھولے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے گناہ کیے، میرے گناہ معاف نہیں ہونے۔ یہ صرف کیا ہیں کہ ہم اپنے دل کو اس لحاظ سے بہلاتے ہیں کہ ہمیں کہیں بدل نہ جانا پڑے، ہمیں کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے، ہمیں کوئی اچھے کام نہ کرنے پڑ جائیں، تو وہ یہ اس کا ایکسکیوز لیتے ہیں کہ میرے بڑے گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، جو اس فطرت کے سسٹم سے باہر نکل آئے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے، جمیعا کا یہاں پہ لفظ استعمال کیا۔ اللہ رحیم ہے، جس کو چاہے جیسے مرضی معاف کر دے، بس مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی خوبصورت آیت، ایسی امید دلانے والی آیت جو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم جتنے مرضی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آ گئے ہو، تم نے جو گناہ کر دیے ہیں، اللہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ نوجوان ہوتے ہیں، آتے ہیں، مامون بھائی یہ گناہ ہو گیا، مامون بھائی یہ غلطی ہوگی، اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ اپنا تعلق اللہ سے بنائیں، مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سنسیریٹی کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنے، وہ سارے پوائنٹ اس میں شامل ہوں گے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہیں، یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے، رات کے 2 بجے بھی بند نہیں ہوتے، 1 بجے بھی بند نہیں ہوتے، دن کو بھی بند نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اس بشرطے یہ کہ آپ ساری شرائط لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سنسیریٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور آیت مجھے جو قرآن مجید سے ملی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دیں، وہ موقع تلاش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 27 اور 28،
واللہ یرید، اور اللہ تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری توبہ قبول کر لے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کو نہیں چھوڑ رہے، لوگ شہوات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات تو پسند کرتی ہے معاف کرنے کو، لیکن ہم جو ہیں اپنے آپ کو معاف نہیں کروانا چاہتے، ہم خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں معاف کرے، تمہاری زندگی تمہارے لیے آسان کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ انسان کو میں نے بڑا کمزور بنا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص اس دنیا میں کسی بھی شخص سے زیادہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں، وہ ہماری سائیکلوجیکل فیلنگز کو سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اگر میری طرف لوٹا ہے، اپنی خواہشات کو اب اس نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو ایک آیت مجھے ملی اس حوالے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر ہم توبہ کر لیں۔ تو ان فوائد کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے، اس کے توبہ کے فوائد کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ جو ہے وہ توابین کو پسند کرتا ہے، اللہ کو توبہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ یحب کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، پکی دوستی ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے جو اپنے صرف ظاہر کو نہیں بلکہ پاک رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اس کو ملتی ہے وہ اللہ کی محبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو توبہ کی طرف آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر تم توبہ کی طرف آ جاؤ گے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے، ہر چیز تمہارے انڈر ہو جائے گی، تمہاری دوستی تمہاری فیلوشپ اس ذات کے ساتھ ہو جائے گی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا کہ آخرت میں کہا لعلکم تفلحون وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سارے مل کے اللہ کے سامنے توبہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج جو ہم جس سکسیس جس کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں وہ ہماری توبہ میں ہی ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اب ہر انسان اپنی ذات پہ غور و فکر کرے کہ مجھ سے اللہ کیوں ناراض ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو تکالیف آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، تیرے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تیرے نفس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے پہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، اسکالرز ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کو اس کی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں جس شخص کے گھر میں، وہ اپنے اعمال کی طرف فوکس کریں، یہ اس کی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کو اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے وہ پہلے اپنے آپ کو درست کرے کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگوں کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہمارے ساتھ کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔
ان لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کون ڈالے گا؟ پہلے یہ مجھے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ جس ذات کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر لوگ ہم سے روڈ ایٹیچیوڈ ہی رکھیں گے نا، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے گھر میں ہو یا باہر ہو۔ تو جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی اور محبت کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہونا لگ جاتا ہے۔ تو کامیابی اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فورگیونیس، اللہ تعالیٰ کی رحم کہ ہم حقدار بنتے ہیں جب ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ، جس نے توبہ کی، ایمان لے کے آیا، اچھے کام کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں بھی اس کے بڑے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اس چیز کے بہت انعامات ہیں۔ میرے ذہن میں جو سورہ نوح کی ایک آیت آئی ہے جو مجھے بہت زیادہ، آیتوں کا پورا گروپ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹے نہیں ہیں، ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہم پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ان کا حل بتاتا ہوں۔ یہ ساری جو دنیا کی جو بلیسنگز کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، بارشیں ہیں، اولاد ہے، بیویاں ہیں، دریا ہیں، گارڈنز ہیں، سمجھ لیں فارم ہاؤسز ہیں آج کل کے دور کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا کام یہ کہ تم اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو سنسیریٹی کے ساتھ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ پھر کیا کیا دے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں تمہیں انعام میں دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال سے بھی نوازے گا، تمہارے بیٹوں سے بھی نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات سے بھی نوازے گا، نہروں سے نوازے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ جو لوگ اللہ سے توبہ طلب کریں گے، جو لوگ اللہ سے استغفار طلب کریں گے، یہ فائدہ ہے استغفار کا۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے ڈائریکٹ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے ساری چیزیں تمہیں دینا، تمہاری ذمہ داری ادھر ہے کہ تم نے ادھر سنسیریٹی شو کرنی ہے، تم نے توبہ کی طرف آنا ہے، یہ ساری چیزیں میں تمہارے آگے ڈھیر کر کے رکھ دوں گا۔ جا کے پڑھیے سورہ نوح کی یہ آیتیں، آیت نمبر 10 سے 12 لکھ کے لگا دیں اپنے گھر کے اندر، اس کی پکچر لے کے پرنٹ کر کے لگائیں اور پڑھتے رہا کریں۔ جب بھی فیل ہو کہ میرا بزنس نہیں صحیح چل رہا، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے اوپر پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، میرے پر رحمتیں اللہ کی نہیں نازل ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا یہ کام ہے۔ باقی یہ پوری لسٹ اللہ نے کہا یہ دینا میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری۔ اس کے علاوہ آخرت کی بہت ساری بھلائیاں، سورہ تحریم آیت نمبر 8 آپ پڑھیں تو اس میں آخرت کی بھی بھلائیاں کہ اللہ تعالیٰ جنات اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے استغفار اور توبہ کریں گے ان کو نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو وہ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا فائدے ہیں توبہ کے، اگر ہم ان میں غور و فکر کریں تو ہمارے مسائل کے حل ہیں ان کے اندر۔ یہی مسائل ہیں ہر شخص کے آج کل، کسی کی جاب اچھی نہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہے، کوئی 2 جابز کر رہا ہے، کوئی 4 جابز کر اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، سمجھ نہیں آ رہے مسائل کیسے ختم ہوں گے۔ یہ مسائل کا حل اللہ، اور اس کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون، کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو بہت اسپیشل ڈیوٹی پہ ہیں
اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہی جانتی کہ وہ کیسے اٹھائے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں معاملات کو. لیکن یہ فرشتے جو ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ ایسے کوئی بابا جی گلی میں چلتے پھرتے نہیں, آپ کہہ رہے بابا جی ذرا میرے لیے دعا کر دیں, پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ وہ پہنچے ہوئے فرشتے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, وہ پہنچے ہوئے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو توبہ اور استغفار کرتا ہے. اتنی برکت ہے اس استغفار کی کہ ہم یہاں پہ سنسیریٹی سے شو کرتے ہیں, اللہ کو معافی مانگتے ہیں, آگے دیکھیں کہاں کہاں ہمارے کام ہو رہے ہیں, کہاں کہاں ہماری دعائیں شروع ہو گئی ہیں, کہاں کہاں سے ہمیں برکتیں اور رحمتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح اللہ کی خوشنودی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اس شخص سے. اور کچھ پوائنٹس میں نے رکھے تھے کہ غلطیاں ہمارے سے کیا ہوتی ہیں توبہ کرنے میں. پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کر لیں گے, کل کر لیں گے, ابھی یہ گناہ کر لیں اس کے بعد کر لیں گے, ابھی ایگزامس چل رہے ہیں توبہ کا ٹائم نہیں ہے اس کے بعد کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایگزامس کے بعد رہیں گے؟ کتنے لوگ ہمارے اس دنیا سے گئے ہیں, ہمارے رشتہ دار, جن کو نہیں پتہ تھا کہ ابھی وہ بہت ضروری کام سے گھر سے نکلے تھے اور واپس نہیں آئے. تو توبہ کو ڈیلے نہ کریں, اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم تجھ سے سچی توبہ کریں اور ان انعامات کے مستحق ہوں, اور ہمیں جلد سے جلد اس کی توفیق دے. کیونکہ انسان توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو کتنی بڑی محرومی ہے اس کے لیے, کیا کیا انعامات اللہ نے وعدہ کیے ہیں اس کے, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے اسی طرح چلا جائے گا بغیر توبہ کیے. اسی طرح سے لیزینس شو کرنا توبہ کے بارے میں, اور اس چیز کا ڈر کہ میں گناہ میں دوبارہ ملوث ہو جاؤں گا اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا, تو یہ غلط بات ہے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے توبہ نہیں کرتے کہ میں دوبارہ یہ کام کر جاؤں. توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیں گے بچنے کی. آپ کا کام ہے کہ آپ ابھی جو گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کریں. بعد کی جو توفیق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو دیں گے. ہو سکتا ہے انسان غلطی کرتا ہے, دوبارہ بھی غلطی ہو جائے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ مجھ سے پھر غلطی ہوگی اور پھر میں نے توبہ کی طرف جانا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اب چونکہ میں نے پھر یہ بار بار گناہ کرنا ہوتا ہے میں توبہ نہ کروں, یہ ایٹیچیوڈ ہی درست نہیں. یہ انسان کو غلط سائڈ پہ لے جاتا ہے اور انسان توبہ کرتا ہی نہیں اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی. بہت سارے لوگوں سے ڈر کے توبہ نہیں کرتے. آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دین کے راستے پہ چلتا ہے یا کوئی صحیح کام کرتا ہے تو اس کا پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک دوستوں کی گیدرنگ ہے, اس میں سب دوست سگریٹ پیتے ہیں, ایک لڑکے نے توبہ کر لی تو اس کے ساتھ اب کیا ہوگا, اس کو کتنی باتیں سننی پڑیں گی. تو یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے غلط قسم کا, یہ انسان کو توبہ کی طرف نہیں آنے دے رہا ہوتا. اور انسان یہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے, بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ جو تم کر رہے ہو. تم یہ تو سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں چھوڑ دوں گا, لیکن اگر تم یہ کر رہے ہو تو اللہ کیا سوچ رہا ہے تمہارے بارے میں. اللہ سے تو چھپے نہیں ہیں تمہارے گناہ. تو یہ جو چیز ہے اس کو بہت انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ پورا انشاءاللہ ہم ٹاک کریں گے پیئر پریشر کے اوپر, کہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, چھوٹے چھوٹے اسکولز کے بچے ہیں ان کو اتنا پیئر پریشر ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ ان کو یا تو انٹر نہیں ہونے دیتا اور کہتا ہے کہ ہمارے یہ رولز ہیں, اگر تو نے ہمارے اندر انٹر ہونا ہے, یہ گناہوں میں تجھے ملوث ہونا پڑے گا, پھر تو ہمارے گینگ میں انٹر ہو سکتا ہے. اور اگر وہ پھر چونکہ وہ اپنے آپ کو الون فیل کر رہا ہوتا ہے, کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو اس گناہ میں ملوث ہونا پڑتا ہے اور پھر وہ اس گروپ میں انٹر ہوتا ہے اور پھر اس کے پیئرز اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یا تو اس گروپ سے اس کو باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے, اللہ اکبر, یا تو اس کو گروپ سے باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے, یا وہ سروائیو نہیں کر پاتا اس گروپ کے اندر. یہ کتنی غلط بات ہے بچوں کے لیے اسکولز میں, کالجز میں, کہ اگر کوئی شخص ان میں توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر کوئی ریپینٹ کر چکا ہے, کسی نے اس چیز کا احساس کر لیا, آپ لوگ نہیں کر رہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو یہ تو نہ کہیں کہ تو ہمارے اندر اپنا بیٹھی ہیں.
تو یہ نہیں کرتا، تو فلاں موویز نہیں دیکھتا، یہ نہیں کرتا، اب تجھے ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، تو ہر وقت دین نماز کی بات شروع کر دیتا بیچ میں، تو اب ہمارے گروپ میں نہیں بیٹھے گا، اور ایسا ایسا اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، خود بچوں نے آ کے مجھے بتایا کہ میرے سارے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا جب میں نے اپنے آپ توبہ کی اور میں نے داڑھی رکھنا شروع کی اور تھوڑا سا دین کی طرف آیا۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر آپ کا کانفیڈنس، جس پہ میری ایک پوری ٹاک ہے کہ اگر آپ کا کانفیڈنس اس چیز پہ بلٹ ہوا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ کے کانفیڈنس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور اچھے سے میں نے کپڑے پہنے تو یہ میرا کانفیڈنس ہے آج، ٹھیک ہے، آج میرے پاس گاڑی بڑی ہے، یا ان دوستوں کی گیدرنگ میں جو سارے جا کے پارٹیز کرتے ہیں، اس چیز پہ کانفیڈنس ہے، تو آپ کا کانفیڈنس غلط ہے، کیونکہ وہ دوست ہی غلط ہیں، ان کی بیس ہی غلط ہے، آپ کا کانفیڈنس ہی غلط چیز پہ بلٹ ہوا ہے۔ جب آپ کا کانفیڈنس اس چیز پہ بلٹ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرے گا اگر میں اچھا کام کروں گا، تو وہ ایک صحیح کانفیڈنس کی بنیاد ہوتی ہے۔ پھر آپ پیئرز کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سب نے چھوڑ دیا تھا، ان کو اکیلے تھے، جب اللہ کا پیغام انہوں نے اللہ کے دین کا دیا، اکیلے نے شروع کیا تھا۔ کیسا پریشر تھا ان کے اوپر کہ پورے خاندان کا پریشر، والدین بھی نہیں ہیں بچانے کے لیے، چچا اور دادا نے ان کی سپورٹ کی، ان کی وائف نے سپورٹ کی، لیکن پورا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ لیکن کس چیز پہ بیس بنا رہے تھے؟ کانفیڈنس کس چیز کا تھا اتنا بڑا؟ اللہ کا دیا ہوا کانفیڈنس تھا کہ میں صحیح ہوں، اللہ نے کہا ہے صحیح ہے تو اس لیے میں صحیح کر رہا ہوں۔ دوست چھوڑتے ہیں تو پھر ان کو میں بتا دوں کہ تم نے اگر مجھے چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پھر انسان کو بہت اجر بھی دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری سائڈ پہ گفتگو نکل جائے گی۔ تو فیئر آف پیپل کی وجہ سے، یعنی کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، لوگ کیا کہیں گے میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہوں، لوگ کیا کہیں گے میری شلوار ٹخنوں سے اوپر آ گئی، اس وجہ سے اگر کوئی شخص گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا تو یہ غلط چیز ہے۔ لوگوں کا نہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ریپینٹ کر لیں، ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک وہ منافقین میں سے ہوں، بے شک وہ کفار میں سے ہوں، ہر کسی کے سامنے حقیقت کھلتی ہے، زندگی کی سچائی سامنے آتی ہے، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ توبہ پہ فرم رہنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ توبہ کے اگر آپ نے کر بھی لی ہے تو آپ فرم نہیں رہ سکیں گے اگر آپ وہ سوسائٹی نہیں چھوڑیں گے جس سوسائٹی کی وجہ سے وہ گناہ، اس گناہ میں آپ شامل ہوئے ہیں۔ جس سے میں نے لاسٹ ٹائم سوشل ایڈکشن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایز آف ایکسیس جو ہے، دو چیزیں بتائی تھی نا، ایز آف ایکسیس اور اس کے بعد آپ کا جو فاسٹ ریوارڈ ملتا ہے۔ ایز آف ایکسیس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دوبارہ گناہ میں لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایڈکشن لگی فار ایگزامپل یوٹیوب دیکھنے کی، آپ کے پاس یقیناً انٹرنیٹ کی ایکسیس بہت زیادہ ہے، جس دن ایکسیس نہیں ہوگی یا کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی وہ ایڈکشن تھوڑی سی لمٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایز آف ایکسیس کا مطلب یہی کہ اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو آپ کے ایسے دوست ہیں جو آپ کو اس میں ملوث کر رہے ہیں، ایسی سوسائٹی ہے تو آپ کو اس سوسائٹی سے بچنا ہوگا یا ان کے لیے اوپر کام کرنا ہوگا ان کی بہتری کے لیے۔ تو اڈاپٹ گڈ کمپینین شپ، اس کے بعد یہ کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اس ذات کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیں ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ، اور اس کا مطلب امیجن کریں آپ کا کنیکشن ایک دم کہاں جڑتا ہے، جا کے ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے ایک دم کنیکشن جڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نکل کے مسجد جانے کی ضرورت نہیں، کسی خاص گیدرنگ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا استغفر اللہ۔ آپ دل سے جب بولتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سنی ہے میری یہ بات۔ تو ذکر کرنے سے بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے اور توبہ کی توفیق جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔